ان الانسان خلق ہلوا، بے شک آدمی بنایا گیا ہے بڑا بے صبر اور حریص۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے برائی پہنچے تو سخت گھبرانے والا۔ واذا مسہ الخیر منوعا، اور جب بھلائی پہنچے تو روک رکھنے والا۔ الا المصلین، مگر نمازی۔ الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو اپنی نماز کے پابند ہیں۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ جن کے مال میں ایک معلوم حق ہے۔ للسائل والمحروم، اس کے لیے جو مانگے اور جو مانگ بھی نہ سکے تو محروم رہے۔ اس میں بہت سی باتیں ہیں۔ یہاں پر یہ تو قیامت کی بات ہے پہلی آیتوں میں، کہ قیامت میں منظر یہ ہوگا کہ اس دن آدمی چاہے گا کہ اس عذاب سے بچنے کے لیے اپنا کنبہ، اپنا بھائی، اپنی جائیداد سب کچھ دے دے اور اس عذاب سے چھٹکارا پا لے، مگر اس عذاب سے چھٹکارا نہیں پا سکے گا۔ اور یہ حکم جو ہے کافروں کے لیے زیادہ ہے، مومنین اس سے بری رہیں گے۔ مومنین کو جو وعدہ کیا گیا ہے ان کے ایمان کا بدلہ انہیں ضرور ملے گا۔ یہاں پر دو آیت کریمت زیادہ طلب خوض ہیں۔ ان الانسان خلق ہلوا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، یہ تین آیتیں ہیں۔ بے شک آدمی بنایا گیا ہے بڑا بے صبرا اور حریص، حریص معنی لالچی، جب اسے برائی پہنچے تو سخت گھبرانے والا، اور جب بھلائی پہنچی تو روک رکھنے والا۔ ان تینوں آیتوں کو سمجھیے کہ بے شک قرآن کہتا ہے کہ انسان جو ہے بڑا بے صبر ہے اور حریص ہے یعنی لالچی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہم عام طور سے ہر ایک انسان میں دیکھتے ہیں۔ ذرا سی مصیبت آنے پر وہ گھبرا جاتا ہے، تھوڑی سی تکلیف آئی نہیں اور بس چیخ و پکار شروع ہو جاتی ہے۔ ہر دوسرا آدمی اپنی پریشانی گناتا ہوا نظر آتا ہے، اپنی مصیبتیں گناتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بے صبرا ہے، صبر نام کی چیز نہیں۔ اور دوسری بات لالچی، لالچی یہ کہ کوئی بھی آدمی ہو، کام کرنے کے بعد اس کا بدلہ اسے ترنت دکھنا چاہیے۔ اگر اسے اس کا اجر، اس کا بدلہ دکھائی نہیں دیتا ہے تو اسے صبر نہیں آتا۔ یہ دونوں چیزوں کو بڑا گہرا تعلق ہے۔ اب جیسے ایک ہے صدقہ زکوٰۃ دینا اور ایک ہے مال سود یعنی بیاج پہ پیسہ لینا دینا۔ تو بیاج کا پیسہ جو ہے تمہیں 100 دیتے ہو ترنت 150، 200، 250 نظر آتا ہے، وہ دکھتا ہوا ترنت اس کو نظر آتا ہے۔ لیکن تجارت کا پیسہ جو ہے نا اسے کبھی دکھتا ہے کبھی نہیں دکھتا، اس میں پریشانیاں ہیں۔ اور زکوٰۃ کا پیسہ ہے، زکوٰۃ تم اس کو نکالتے ہوئے دکھائی دیتا ہے کہ اتنا پیسہ میرے پاس سے گیا، مگر اسے صبر نہیں آتا کہ یہ کب بڑھے گا۔ حالانکہ حدیث پاک ہے، قرآن بھی یہ ہے کہ جس مال کا زکوٰۃ نکال دی جائے وہ مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ وہ مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا، لیکن نظر نہیں آتا۔ جیسے سود کا پیسہ نظر آتا ہے، اس میں اس کو صبر نہیں آتا ہے کہ کب بڑھے گا کب بڑھے گا۔ تو ایک لالچ اس موڑ پر لا کر کے کھڑا کر دیتا ہے کہ اسے بیاج کا پیسہ سیدھا آتا ہوا نظر آتا ہے تو وہی اس میں چلا جاتا ہے۔ مگر صبر اس میں ہوتا ہے کہ وہ زکوٰۃ دیا پھر انتظار کرے اللہ کی رحمت کا کہ ایک دن ایسا آتا ہے وہی پیسہ اس کو ڈبل کر کے جاتا ہے۔ اور کیوں نہیں ڈبل ہو کر کے جائے؟ کیونکہ قرآن میں 8ویں پارے میں آیت کریمہ ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، وہ شخص جو ایک نیکی لے کر آتا ہے اللہ اس کو 10 گنا عطا فرماتا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، اور جب اسے برائی پہنچے تو سخت گھبرانے والا۔ برائی پہنچے، اب جیسے کوئی تکلیف آتی ہے نا، جیسے کسی کو چوٹ لگی، ہاتھ پیر ٹوٹا، ایکسیڈنٹ ہوا، سمجھانے کی بات کر رہا ہوں میں، ایکسیڈنٹ میں ہاتھ ٹوٹ گیا تو ساری اللہ کی نعمتوں کو بھلا دیتا ہے، بس اب اپنا رونا دھونا ساری چیزیں شروع کر دیتا ہے۔ وہ ہوگی کیونکہ کہا کہ جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو گھبراتا ہے، بہت زیادہ گھبراتا ہے، پھر اسے اپنی تکلیف ہی نظر آتی ہے اور اس کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی۔
جیسے کسی عالم نے کہا، اور کئی لوگوں سے میں نے منہ سے سنا، اور علماء کرام نے کہا ہے کہ انسان کو جب ایک پریشانی آتی ہے نا تو اس کو ہی نظر میں رکھتا ہے، اللہ کی 99 نیک بھلائیاں، اس کی رحمتیں، اس کی برکتوں کو بھلا کر کے صرف ایک برائی کو یاد رکھتا ہے، ایک برائی کو یاد رکھے گا اور 99 کو بھلا دے گا۔ ارے 99 کو بھی یاد رکھنا ہے اور ایک کو بھی یاد رکھنا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، کہ جب کوئی برائی پہنچتی ہے تو گھبرا جاتا ہے، گھبرانے والا ہے۔ اور کیسا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب بھلائی پہنچے تو روک رکھنے والا، پھر کچھ نہیں۔ اچھائی پہنچی تو کہتا ہے ڈینگیں مار کے کہ یہ تو میرے دم سے ہے، میں نے ایسا کر دیا، میں نے ایسا کر دیا، میں نہیں ہوتا تو یہ نہیں ہوتا۔ سمجھے؟ اگر بھلائی پہنچتی ہے تو روک رکھنے والا، پھر اپنے روب و دبدبے میں رہتا ہے انسان۔ بھلائی پہنچے یا برائی پہنچے دونوں اللہ کی طرف سے، مگر دونوں پر صبر ہے۔ برائی پہنچے، تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرو، اور جب اچھائی پہنچے تو رب کا شکر ادا کرو۔ اچھائی پہنچے تو اس کو شکر ادا کرنا چاہیے، اور جب بھلائی پہنچے تو روک رکھنے والا۔ یہ چیزیں سمجھانے کے لیے تو بہت ٹائم چاہیے، تو میں خالی ایک مختصر سی ہی بات میں سمجھاتا ہوا جا رہا ہوں۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اس میں ایک بات اور بتا دوں، جب بھلائی پہنچے، لوگوں کی عادت اسی آیت کریمہ کے تحت میں بتاتا ہوں کہ جب انسان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے تو کہتا ہے میرے پاس ہے نہیں، میں خرچ نہیں کر سکتا، پریشانیاں ہزار بتاتا ہے، اور جب پیسہ آ جاتا ہے تب اب اس کا دل رو کے رکھتا ہے کہ نہیں، بچا کے رکھو، کیا بچا کے رکھو۔ تو وہی تو سمجھانے کی بات ہے کہ جب اللہ نے نہیں دیا تھا تو صبر کرتا، اور جب دیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کر، جب دیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کر، اور اس مال میں جس کا حق رکھا ہے اس کا حق اس کو پہنچا دے۔ یہی ایک شریعت کا قانون ہے۔ تو وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا، انسان لالچی ہے، بے صبرا ہے، اور جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بوخل آ جاتا ہے، حالانکہ اسے صبر کرنا چاہیے، اور جب بھلائی پہنچتی ہے تو اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے، یعنی ہر چیز سے اپنے ہاتھ کو باندھ لیتا ہے کہ کچھ چیز خرچ نہ ہونے پائے۔ ایسا نہیں ہے، بغیر خرچ کیے کوئی چیز نہیں بڑھتی ہے۔ مال بھی تجارت کرنے سے بڑھتا ہے، اور علم جو ہے بغیر بحث کے نہیں بڑھتا ہے۔ تمہارے پاس جو چیز ہے اسے بانٹنے پر تمہارے پاس ختم نہیں ہوتی ہے۔ مال کو جب تم خرچ کرو گے، مال تجارت میں تجارت کرو گے تو تمہارا مال کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھے گا۔ سمجھے؟ ایسی علم ہے جو تم علم بانٹو گے تو تمہارا علم کم نہیں ہوگا بلکہ اور زیادہ